السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بڑا آدمی اور میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ ثقلین۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ بڑا آدمی کیسے بنا جا سکتا ہے، بڑا آدمی آخر کہتے کسے ہیں اور بڑا آدمی بننے کے لیے آخر کرنا کیا ہے۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جیتے رہو سر، آپ نے لاسٹ پروگرام میں ہمیں بتایا، بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ کس طریقے سے ہم نے خواب دیکھنا ہے، ہم نے کلیئر امیج ہونا چاہیے ہمارے خواب کا۔ پھر آپ نے بتایا کہ راستے میں رکاوٹیں تو آتی ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے خواب پہ چل نہیں پڑنا، ہم نے پلاننگ کرنی ہے، پیپر ورک کرنا ہے اور اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ کیا میں اس خواب کے قابل ہوں یا نہیں۔ پھر ہم نے اس خواب کے راستے پر چلنا ہے اور پھر اس راستے پہ چلنے کے بعد آپ نے بتایا کہ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے موٹیویٹ رہنا ہے اور راستے پہ چلتے رہنا ہے۔ اور فورتھ آپ نے یہ بتایا کہ ہم نے گروتھ دیکھنی ہے، کمفرٹ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کمفرٹ لیول ہم نے نہیں دیکھنا۔ اور ففتھ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ دنیا ہمیں تب یاد رکھے گی، بڑے آدمی ہم تب بنیں گے جب جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم دوسروں کو بھی شامل کریں گے۔ صرف اپنے لیے کریں گے تو شاید ہم خوش ہو جائیں لیکن دوسرے ہمیں یاد نہیں رکھیں گے۔ سر، آپ نے بتایا کہ گھبرانا نہیں ہے، کمفرٹ نہیں دیکھنا اور ہم نے گروتھ پہ فوکس رکھنا ہے۔ تو ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور ہمت ہار جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس دس از دی اینڈ، یہ خواب میرے لیے نہیں ہے، شاید اس کے لیے ہو بھی۔ تو ایسے میں وہ کیسے موٹیویٹ رہ سکتا ہے، کیسے اس کو موٹیویشن دی جا سکتی ہے، اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے اور اس پر آپ روشنی ڈالیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے آخری بات کی تھی نا، یہی اصل میں باقی سارے کاموں کو بڑا آدمی بننے والے کام سے ممتاز کرتی ہے، کیونکہ اگر جو کچھ ہم نے حاصل کیا اس کا فائدہ صرف ہمارے تک ہی رہا تو ہمیں لوگ امیر آدمی کہیں گے، خوشحال آدمی کہیں گے، لیکن بڑا آدمی وہ ہوگا جو اپنے اندر سے یہ محسوس کرے گا کہ اس کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے یہ دنیا پہلے سے بہتر ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ آخری پوائنٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر سب سے کی پوائنٹ ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ جو پوچھا ہے اور یہ بہت ہی جینوئن سوال ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ بات پوچھی کہ یہ سارا پلان تو کاغذ پہ تو بڑا اچھا لگتا ہے بالکل، اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ میتھمیٹیکل ہے، ہم ایک خواب دیکھیں گے پھر ہم چلنا شروع کر دیں گے، پھر کوئی رکاوٹ ہوگی تو ہم نے اس کو خاطر خواہ اسے نظر انداز کریں گے اور پھر ایک دن ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے، پھر ہم بڑے آدمی بن جائیں گے۔ لیکن رستے کے اندر بہت سے ایسے مواقع آئیں گے کہ جس میں آدمی دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ایک ٹرم یوز کی، موٹیویشن۔ موٹیویشن جس لفظ سے نکلی ہے وہ ہے موٹیو۔ تو آپ کہتے ہیں آپ کا یہاں آنے کا موٹیو کیا تھا، آپ کا یہ کام کرنے کا موٹیو کیا ہے؟ موٹیو ہوتا ہے ریزنز، جس کام کی وجہ سے آپ کوئی کام کر رہے ہوں اسے موٹیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے لفظ نکلا ہے موٹیویشن۔ جیسے موٹیویشن ریزنز ہوتی ہیں، موٹیو ایک ریزن ہوتا ہے یا ریزنز ہوتی ہیں، موٹیویشن ایک بیہیویئر کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے۔ لیکن وہ رویہ جس کی بنیاد پر آدمی ایک خاص قسم کا کام کر سکتا ہے اس کا نام موٹیویشن ہے۔ ٹھیک ہے، ایک رویہ جس رویے کی بنیاد پر وہ ایک خاص کام کرنے کو تیار ہو۔ اس سلسلے میں لٹریچر یہ کہتا ہے کہ دو چیزیں ہونی ضروری ہیں، اگر وہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ رویہ کام نہیں کر سکے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رویہ سسٹینڈ ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے، اور نمبر دو انرجائزڈ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا اس کو اردو میں ٹرانسلیشن اس کی کر سکوں۔ موٹیویشن از ڈیفائنڈ ایز اے سسٹینڈ انرجائزڈ بیہیویئر۔ اب آپ یہاں آئی ہیں، مجھے نہیں پتا رات آپ کتنی دیر کام کرتی رہی ہیں، ابھی آپ نے یہاں آ کے اپنی تیاری کی، اپنا ہوم ورک کیا، مجھے یقین ہے کہ بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، پھر بیٹھے۔ آخر یہ کیوں کیا آپ نے؟ اس کے پیچھے کیا تھا؟ آپ کے کچھ موٹیوز ہوں گے نا، ان موٹیوز کی بنیاد سے آپ کا ایک رویہ بنا ہے جو کہ میں جتنی دیر سے آپ میرے ساتھ ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ چاہ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، آپ چاہ رہی ہیں کوئی غلطی نہ ہو، مجھے بھی بتا رہی ہیں، خود بھی مجھ سے آپ ڈسکس کر رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کے اندر ایک انرجی ہے اس کو کرنے کی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ سسٹینڈ ہے، بیچ میں ڈراپ نہیں ہوا کسی قسم کا، اور یہ ایک رویہ ہے۔ اس کا نام
موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا میں آپ کے سوال کو دوبارہ فریز کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا رویہ کیسے اختیار کریں جو انرجائزڈ ہو, یعنی توانائی سے بھرپور ہو, اور نمبر 2 سسٹینڈ ہو, بیچ میں ڈراپ نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کا نام موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی نا ایک ٹرم اور آج کل بڑی کامن ہوئی ہے, وہ ہے موٹیویشنل اسپیکر. بالکل. اور ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ موٹیویشنل اسپیکر ہے, اور یہ جی فلاں جگہ ہم نے ایک آدمی کو دعوت دی, وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, وہ تقریر کریں گے, وہ بڑی زبردست بات ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن بن چکی ہے. موٹیویشنل اسپیکر بننا یا سن کا؟ موٹیویشنل اسپیکر کی وہ تو بیچارے بڑی نیک نیتی کے ساتھ ظاہر اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, لیکن موٹیویشنل سپیچز کو سننا اور سن کے کرنا کچھ نہ, یہ ایک طرح کی ایڈکشن بن چکی ہے. جیسے آپ کہیں کچھ بہت سارے لوگوں کو اپنا وزن کم کرنے کا خیال ہوتا ہے, دیکھیں نا, خواتین کو بھی مردوں کو بھی, سب کو بہت, بھائی مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کس طریقے سے. اچھا مجھے بتاؤ کیا طریقہ ہے کھانا کا. اچھا آپ نے وہ ساری باتیں سن لی. اچھا ورزش میں کیسے کروں, میں سوؤں کتنے بجے. پھر آپ نے کیا کچھ نہیں. پھر آپ کو پتہ لگا ایک اور شخص ہے, وہ فلاں یوٹیوب میں اس کا چینل ہے, پھر آپ نے اس کی باتیں سن لی. پھر آپ نے کہا ایک فلاں کتاب ہے, وہ کتاب, اور آخر میں کیا کچھ بھی نہیں. تو جو موٹیویشن کہتے ہیں نا کہ میں موٹیویشن کہاں سے حاصل کروں, آپ یقین کیجئے موٹیویشن حاصل کرنے کا یہ طریقہ کہ میں موٹیویشن والی باتیں سنوں, یہ بہت ہی کمزور طریقہ ہے موٹیویشن کے حاصل کرنے کا. اوکے. اس سے آپ کی کوگنیٹو نیڈ, کوگنیٹو کا مطلب ہے ذہانت والی نیڈ, وہ پوری ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے مجھے موٹیویشن, جیسے میں نے کہا کہ بھائی بڑا آدمی کیسے بننا ہے, جیسے ہم یہ پچھلے ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے ہفتوں سے, بڑا آدمی کیسے بننا ہے. تو اچھا میں نے بات کی تو مجھے لگا کہ مجھے پتہ لگ گیا بڑا آدمی. آپ کو لگا کہ بڑا آدمی, تو ہمارے دوست جو کیمرہ مین اور یہ تھے وہ بھی مجھے بعد میں نا جب ہم تھوڑا پروگرام ختم ہوا پچھلا والا, تو مجھے پوچھنے لگے جی وہ فلاں بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تو وہ مجھے بتائیے کہ وہ موٹیویشن کے بارے میں کیا بات ہے. تو ہماری جو انٹلیکچوئل نیڈ ہے وہ پوری ہو گئی, ہمیں لگا کہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے. لہٰذا کل مجھے کسی اسکول میں کالج میں بلایا جائے گا جہاں مجھے کہا جائے گا کہ بھائی بتائیے ذرا بڑے آدمی کے بارے میں, تو چونکہ آپ کو بھی بلایا جائے گا تو آپ زبردست تقریر کر لیں گی. لیکن اس تقریر کے کرنے سے نہ میں بڑا آدمی بنوں گا, نہ آپ بڑی آدمی بنیں گی, نہ سننے والے بڑے آدمی بنیں گے. جو ریئل موٹیویشن ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, جو ہمارے اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے کوئی بھی کام کرنے کی, بڑا آدمی تو چھوڑیے کچھ بھی کام کرنے کی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں, موٹیویشن کی ڈیفینیشن تو ہمیں پتہ لگ گئی نا کہ اٹس اے سسٹینڈ انرجائزڈ بیہیویئر, ایک مستقل توانائی سے بھرپور جذب, ایک رویہ ہے, اس کا نام موٹیویشن ہے. صحیح. اچھا اس موٹیویشن کو حاصل کرنے کے لیے لٹریچر یہ کہتا ہے کہ 2 طرح کی موٹیویشنز ہوتی ہیں. اوکے. ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل موٹیویشن اور ایک ہوتی ہے انٹرنل موٹیویشن. ٹھیک ہے. اچھا جتنی ایکسٹرنل موٹیویشن ہے وہ بھی بڑی پاورفل ہے. فرض کریں کہ آپ کو, میں آپ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, اس سے مراد صرف طیبہ ثقلین نہیں ہے, کوئی بھی شخص. جی. اچانک آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ کی تنخواہ کو 3 گنا کر دیا جائے گا, لیکن آپ کے ڈیوٹی آورز ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے, اور پلس آپ نے جتنی آپ کا جونیئر سٹاف ہے ان کی ٹریننگ بھی کرنی ہے. آپ کہیں گے یار میں تو 4 گھنٹے یہ کام کرتی تھی, 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں کام, پھر میں نے گھر میں بھی جانا ہے. لیکن اچانک پتہ لگے کہ آپ کی تنخواہ البتہ 4 گنا ہو جائے گی. اب یہ جو آپ کو تحریک, اب آپ کا انرجی بھی آ جائے گی, سسٹینڈ بھی ہو جائے گا, ایک بیہیویئر بن جائے گا, یہ ایکسٹرنل موٹیویشن ہے. اوکے. پھر آپ کو کہا جائے کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارے اس چینل کے اندر کام کرے گا نا 3 سال, تو ہم اس کو ٹریننگ کے لیے امریکہ بھیجیں گے, اور وہ امریکہ کی جو یونیورسٹی ہے اسٹینفورڈ, وہاں سے ماس کمیونیکیشن کے اندر اینکرنگ کی انٹرنیشنل ٹریننگ لینے جائے گا, بشرطے کہ آپ ہمارے پاس 1 سال کام کریں. اور تو اب آپ, یہ ایکسٹرنل موٹیویشن ہے. اسی طریقے سے پتہ لگا کہ آپ کے ساتھ کی ایک اینکر تھی, تو اسے پاکستان کے اندر ایک پروگرام کی کوریج کرنے کے سلسلے میں تمغہ حسن کارکردگی ملا. تو انہوں نے کہا جو اس طرح سے کرے گا تو اس کو تمغہ حسن کارکردگی ملے گا. تو آپ کہیں گے مجھے کیوں نہیں مل سکتا, اگر فلاں کو مل گیا تو مجھے کیوں نہیں مل سکتا. اب اس طرح کی میں بہت ساری آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. اس قسم کی موٹیویشن کو ہم ایکسٹرنل موٹیویشن ٹھیک ہے, کہتے ہیں. یہ ایکسٹرنل میں آتی ہیں. اچھا ایکسٹرنل موٹیویشن کا ایک رول ہے, ڈیفینیٹ رول ہے, لیکن ایکسٹرنل موٹیویشن کے بارے میں ایک پرابلم ہے. اچھا. ایک تو وہ آپ کے اندر سے ارائز نہیں کر رہی,
ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کام میں مزہ بھی آ رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں آپ نے امریکہ میں ٹریننگ کے لیے چلے جانا ہے، لیکن اس کام کرنے کے سلسلے میں آپ کے کھانے پینے کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی ہے، آپ کی امی کہتی ہیں کہ تم پہلے شکل دکھاتی تھی اب تم نہیں آتی، چھوٹے بہن بھائی کہتے ہیں باجی پہلے آپ ہمارے ساتھ کھیلتی تھیں اب آپ نہیں کھیلتی، تو آپ کو اس میں مزہ نہیں آ رہا بالکل، اور آپ اس کے اندر آپ کو انجوائمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ ایکسٹرنل موٹیو کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ بھئی مجھے اپنی انرجی کو مینٹین کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے میرا آگے فیوچر کیریئر جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو ایکسٹرنل موٹیویشن ایک حد تک کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ یاد رکھیے گا جوں ہی تھوڑا سا بھی ایکسٹرنل موٹیویشن کم ہوئی، اچانک آپ کی پوری دڑم سے گر جائے گی وہ پوری کی پوری انرجی اور آپ کا بیہیویئر اور آپ کا رویہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایکسٹرنل موٹیویشن ہمیں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، لیکن میرے ذاتی خیال کے اندر بڑا آدمی بننے کے لیے ایکسٹرنل موٹیویشن سے زیادہ، میں اس کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں کرتا، جو بھی لوگ آرگنائزیشنز کے ہیڈ ہیں، جو بھی گھروں کے سربراہ ہیں، جو کسی ادارے کو چلا رہے ہیں، جو کسی ایسے آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں جس میں ان کے نیچے لوگ گرو کر رہے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان سب کو کوئی نہ کوئی میکینزم ایکسٹرنل موٹیویشن کا ضرور رکھنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے صرف ایکسٹرنل موٹیویشن کافی نہیں ہوتی. اوکے، اب انٹرنل موٹیویشن کیا ہے؟ انٹرنل موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. اوکے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ کام کرنے میں انجوائمنٹ ملتی ہے. میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہی وہ کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. جیسے مجھے ایک انگلش ناول کا ایک بڑا زبردست آیا، اس نے کہا کہ وائی ڈو یو لو می؟ اس نے کہا آئی لو یو بیکاز آئی لو یو. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ پھول کیوں کھلتے ہیں؟ پھول اس لیے کھلتے ہیں کہ پھولوں کو کھلنا ہے، پاس کھیلنا. اس پھولوں کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کھلنے کی. مجھے سچ بولنا ہے کیونکہ مجھے سچ بولنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کیونکہ سچ بولنے کے علاوہ میں کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. تو یہ جو کیفیت ہے نا اندر سے، اس کیفیت کا نام ہے انٹرنل موٹیویشن. اور یہ جو انٹرنل موٹیویشن ہے یہ بنیادی طور آپ چھوٹی چھوٹی لینڈ مارک اچیومنٹس تو ایکسٹرنل موٹیویشن سے کر لیتے ہیں، لیکن بڑا کام کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک انٹرنل موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب وہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ آخر کیسے حاصل کی جائے؟ کیسے حاصل کی جائے؟ یہ بھی سٹیپ وائز ہوتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ سے ایکسٹرنل موٹیویشن ساری ودرا کر لی جائے اور آپ کو صرف انٹرنل موٹیویشن کے سر پر ہی چھوڑ دیا آپ کی پوری زندگی کا لاہے عملہ بنائیں. یہ بھی ایک طرح سے اوور ایکسپیکٹیشن ہوگی اور میں اگر آپ اجازت دیں تو بیوقوفی ہوگی. اس سلسلے میں سمجھنے کے لیے ایک بہت زبردست تھیوریٹیکل فریم ورک ہے. ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے ابراہم مارسلو. ابراہم مارسلو. ٹھیک ہے. ابراہم مارسلو اگر آپ کہیں بھی لکھیں گے نا نیٹ کے اوپر، اور ہمارے جو دوست ہیں سارے وہ ضرور کریں اس ایکسرسائز کو، ابراہم مارسلو لکھیں گے تو ابراہم مارسلو کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، ویسے تو بہت سارا انہوں نے، ایک ظاہر عالم تھے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹرائنگل بنائی ہے جسے کہتے ہیں ہائرارکی آف نیڈ، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص بغیر ضرورت کے کوئی کام نہیں کرتا. اوکے. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بے غرض ہو کر کام کرتا ہو، کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے، کوئی وجہ پیچھے ضرور کوئی غرض ہوتی ہے. نیڈ ایکچولی ہے ہائرارکی آف نیڈ. کوئی غرض. کسی نے کہا یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، لوگ اب دیکھیں نا، لوگ اپنے وطن کی خاطر جان دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس میں کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت جو شخص اپنے فلاسافیکل لیول پر اور اپنے شعوری لیول پر اس سطح پر ہوتا ہے کہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتا ہے، اس وقت یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے جان دینی ہے، یعنی یہ بھی اس کی ضرورت ہے. اچھا، اگر ہمیں یہ ہائرارکی آف نیڈ سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیں موٹیویشن والی پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی. آئی وش کہ میرے پاس نا بورڈ ہوتا تو میں اس کو ڈرا کرتا، لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل ہے، اس کے جو نیچے والا حصہ ہے اس کے اندر انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں. ٹھیک ہے. روٹی، پانی، بھوک،
اور اس کی حوائج ضروریہ پیشاب پخانے کا آسانی سے اخراج ہونا، اور اسی کے اندر اس کی جنسی ضروریات، ٹھیک ہے. سیکس. یہ بنیادی ضروریات ہیں. شروع میں انسان ان ضروریات کی تکمیل کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہوتا ہے. یعنی وہ بڑا آدمی بن رہا ہے، یا کاروبار کر رہا ہے، یا جاب لینا چاہتا ہے، یا کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ان ضروریات کو پورا، اور یہ ضروریات اس کے لیے ایکسٹرنل موٹیو پرووائڈ کرتی ہیں کہ یار یہ میں مزدوری کروں گا نا، شام کو مجھے 500 روپے ملیں گے، 500 روپے سے نا میں تھوڑا سا گوشت خرید کے لے کے جاؤں گا، کو میں بچوں کے لیے جاؤں گا، تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، بچوں کی اسکول کی فیس دے دوں گا. اور یہ تو کھانا پینا، اس کے فزیکل نیڈز جو ہے نا، یعنی ہم سب کی جو حوائج ضروریہ کا پراپر طریقے سے اس کا اخراج، اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو جنسی انسان کی ضرورت ہے، یہ اس کی پہلی نیڈ ہوتی ہے. اچھا، جب اس کی یہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اچانک اب اس کی موٹیویشن کا لیول اس سے نہیں ہوتا. اب اس کی بنیاد پر وہ بڑے کام نہیں کرے گا کہ تنخواہ ملتی ہے اس کو. اب اس کی دوسری ضرورت شروع ہو جائے گی، اور وہ ہے سیفٹی، پروٹیکشن. وہ کہے گا یار میرا اپنا گھر ہو، میرے سر کے اوپر ایک چھت ہونی چاہیے، میری اپنی، اس میں سواری بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. سیفٹی. اچھا، سیفٹی کے بعد جب یہ ساری اس کی ہو جاتی ہے تو اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی میں ترتیب اگر ادھر ادھر ہو جائے تو آپ اس کو نیٹ کے اوپر چیک کریں گے، لیکن اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے اتھارٹی. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا گھر بھی ہو گیا، اب میرے اوپر کوئی اختیار بھی تو ہونا چاہیے، تو وہ اس کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک آتا ہے سیلف اسٹیم، جس میں یہ ہے کہ اس کی جذباتی، اس کی میری کوئی حیثیت ہے، میرا ایک مقام ہے، میری کوئی کیا کہنا چاہیے، میری بات کا کوئی ایک اثر ہے، لوگ میری بات سننا چاہتے ہیں، تو آدمی اس کے لیے وہ اس کے لیے ایک تحریک کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے اندر ایک چیز اور آ جاتی ہے، وہ ہے کہ اس کی ایموشنل سیٹسفیکشن، جس سے اس کے جذبات کو ایک تسکین پہنچتی ہے. تو یہ جیسے جیسے انسان اوپر جانا شروع ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کے ایموشنز، اس کے لو ریلیشن شپ، لوگ اسے پیار کریں، لوگ اس کا خیال رکھیں، پھر لوگ اس کی بات مانیں، لوگ اس کی اتھارٹی ہو، 4 بندوں میں چودھری ہو، کہیں جگہ پہ لیڈر ہو، کہیں کو بڑا حکمران بن جائے، چینج ہوتی رہتی ہے. اور جب وہ آخر میں پہنچتی ہے تو آخر میں ایک خانہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن. جب اس کی یہ ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ ایک اس لیول پر آ جاتا ہے جو وہ لیول ہے جس میں اس کی موٹیویشن ایکسٹرنل نہیں رہتی. اس کو گھر کی خاطر ضرورت نہیں رہتی، اس کو مکان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بڑی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عہدے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یہ نہیں چاہتا کہ 6 بندے کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ تو بھائی ہمارا بڑا چودھری ہے. اس کی ضرورت صرف یہ رہ جاتی ہے جس کو ہم انگلش میں سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں، اور اردو میں شاید اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ خود شناسی ہو، کہ جس کے اندر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اصل میں میرا یہ پوٹینشیل ہے، اور چونکہ میرا یہ پوٹینشیل ہے میں اچھا بن سکتا ہوں، چونکہ میں اچھا کام کر سکتا ہوں تو میں اچھا کام کیوں نہ کروں. اور اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں. ایسی مثالیں، اور جتنے بھی بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ یاد رکھیے گا ان بڑے لوگوں کے اندر ان کی سیلف ایکچولائزیشن جو ہے، ان کی یعنی ہیرارکی آف نیڈ سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچی ہوتی ہے. جو نیچے والی تمام ضروریات ہیں یہ ان کے لیے گائیڈنگ فورس نہیں ہوتی. جن لوگوں کی گائیڈنگ فورس صرف نیچے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ مشہور ہو سکتے ہیں مگر بڑے نہیں ہوتے. اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہمیں اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے کہ مشہور ہونے کا مطلب بڑا آدمی نہیں ہے. جو آدمی بہت مشہور ہے وہ بڑا ہے، ایسا نہیں ہے. اور یہ ہمارے ذہن میں غلط فہمی آئی ہوئی ہے. اور ہم میں سے بھی کوئی شخص جب مشہور ہونے لگے نا تو اس کو اس بات کا یاد رکھنا چاہیے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے مشہور آدمیوں کے لیے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بڑے آدمی ہیں. بالکل صحیح. یعنی آپ ایک جگہ پر گئے، لفٹ میں دیکھ رہا ہے، میں نے آپ کو سر کہیں دیکھا ہے، میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنوا لوں، ہمیں لگتا ہے یہ بڑا آدمی. آپ کو یہ بہت خطرہ ہے. اس لیے کہ جب آپ تو ٹی وی پر آتی ہیں نا ہمیشہ، تو جب آپ اور بن جائیں گی، بہت مشہور ہو جائیں گی، بڑے بڑی آپ یعنی سٹوریز کریں گی، تو آپ ایک جگہ جائیں گی مال میں تو آپ کو کہیں گے اوہ ہم نے ابھی دیکھا ہے ان کو طیبہ سے آپ سے دیکھ لیا نا، تو ہمیں سب پلیز ایک سیلفی بنائیے. اچھا یہ ایسا، تو یہ آپ کو صرف مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں.
تو جب ہم مشہور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بڑا آدمی بڑا آدمی ہوں. مشہور کا بڑے آدمی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. اور اس یہ میڈیا کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات بغیر کسی بڑا کام کیے بھی مشہور ہو سکتا ہے, موسٹلی ہو جاتا ہے. تو وہ پھر بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. تو ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے نیچے والی نیڈس کو پورا کر لیا جائے, اس کے بعد دوسری والی نیڈس کو پورا کر لیا جائے, اور تیسری والی نیڈس کو پورا کر لیا جائے, اور تاکہ جلدی سے آپ ایکسٹرنل موٹیویشن سے انٹرنل موٹیویشن کی طرف شفٹ ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب یہیں پر میں آپ کو کہوں گی کہ آپ وقفہ لیں, کیونکہ ہم نے بھی وقفے کی طرف جانا ہے, اور بریک سے واپس آ کر یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.